میں سمجھتا ہوں یہ جو تفریق کی تعصب کی باتیں کی جاتی ہیں نا، اسی نے شہر کا ستیہ ناش کیا، بیڑا غرق کیا. آپ کہہ رہے ہیں میں کب جاؤں گا؟ میں تو کل وہاں پہ پورا دن گزار کے آیا ہوں. عباسی شہید ہسپتال بھی گیا، پیراگلائڈنگ کی فیسلٹی کو انوگریٹ بھی کیا، اس کے بعد گرین بیلٹس، پارکس، میاواکی فارسٹ کو بھی سٹارٹ کیا. تو میں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کل میں نے پورا دن گزارا. اور جس دن آپ چاہیں میرے ساتھ چلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو کراچی کو کبھی بھی تفریق کی نظر سے دیکھتا نہیں ہوں. میرے نزدیک برج کچھ بھی نہیں ہے. میں آج اس برج کے اس پار ہوں، میں پیدا برج کے اس پار ہی ہوا تھا. اور میری یادیں، میرا ماضی جو ہے وہ کراچی، پرانے کراچی کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. میری تعلیم برج کے اس پار کی ہے. تو میں تو کبھی تفریق نہیں کرتا. میں آپ جیسے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارا یہ تفریق ختم کر دیں. اس تفریق نے شہر کو نقصان پہنچایا ہے. لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو کنیکٹ کریں. اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی سیاست، کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پورے شہر کا ایونٹ ہے، یہ پورے صوبے کا ایونٹ ہے، یہ پورے پاکستان کا ایونٹ ہے. اور میں کہہ یہ رہا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے، ہم بات کرتے ہیں، آپ اگر ہندوستان جائیں وہاں ستیہ ناش ہوا ہوگا، لیکن وہ میڈیا پہ شو کرتے ہیں انکریڈیبل انڈیا، شائننگ انڈیا. ہم لوگ جو ہے انفارچونیٹلی اپنی برانڈنگ جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے کرتے ہیں. تو میں کبھی بھی لوگوں کو ان کی بات کرنے سے روکتا نہیں ہوں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل کنوے کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہم نے شہر کے بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو یا اپنی سیاست کے نظر کر دیا تاکہ ہم کسی کو نیچا دکھا سکے. میں سمجھتا ہوں ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھایا، ہم نے اپنے شہر کو نیچا دکھایا. تو وقت آ گیا ہے کہ اس تفریق کو ختم کریں، لوگوں کو جوڑیں، مل کر جو ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس شہر کا خیال رکھیں، اس صوبے کا خیال رکھیں، اس ملک کا خیال رکھیں. یہ شہر چلے گا، یہ ملک چلے گا. اس شہر میں بہتری ہوگی، اس شہر کا پازیٹو امیج آپ پورٹرے کریں گے، اس ملک کا بہتر امیج ہوگا. ابھی میں میڈیا پہ دیکھ کے آ رہا تھا کہ پولوشن وائز لاہور شاید دنیا کا دوسرا سب سے پولیوٹیڈ شہر ہے. آئی تھنک 2 اور پنجاب کے شہر ہیں جو کہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں، کراچی اس میں نہیں ہے. لیکن جس دن کراچی ٹاپ 10 میں آتا ہے تو وہ شہر سرخیاں لگتی ہیں. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بہت ساری بری باتیں اپنے اپنے شہر کے بارے میں کر لی، ان بری باتوں کو کریں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو اچھا کام ہو رہا ہے، شہر کی بہتری کا کام ہو رہا ہے کہ لڑکیاں کسی چیز کو لیڈ کر رہی ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں کہاں چیزیں نظر آئیں گی. میں کہتا ہوں اس کو تو آپ کو پازیٹیولی پروجیکٹ کریں کہ جہاں ہمیں خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرنی پڑتی ہے، جہاں ہم میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ تعصب اس ملک میں ہے، آپ کراچی کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ایک میراتھن جیسا ایونٹ جو ہے 2 لڑکیاں لیڈ کر رہی ہیں اور گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہم سیل کریں گے تو ہمارے شہر کا، ہمارے صوبے کا، ہمارے ملک کا مثبت امیج پورٹرے ہو پائے گا. لیکر آئیں گے اور پھر اسلام آباد میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بات جائے. آپ اس کو حیثیت ایڈمنسٹریٹر کراچی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا واقعی کراچی کی بلڈ نئے سرے سے کچھ بنانے کا سوچ رہی ہے؟ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کہتے ہیں آئین سپریم ڈاکیومنٹ ہے، ہر چیز کا جواب آئین پاکستان میں، قوانین میں، تو ہم اپنے انٹرسٹ میں ان قوانین کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ آئین پاکستان کہتا ہے پروونشل اسمبلی ہے، وہ چیف منسٹر کو الیکٹ کرے گی. جو اس چیف منسٹر کے ڈومین میں، پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں کام ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کرے گی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لاڑکانہ میں بیٹھ کے کراچی کا فیصلہ کریں. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کہاں سے الیکٹ ہوئے؟ اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے ہیں. وہ مطلب انہوں نے تو اس شہر میں پلے بڑے، پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو کراچی والا کہتے ہیں، لیکن اس شہر سے الیکشن لڑنا گوارا نہیں کیا انہوں نے. وہ ویکینڈ پہ شہر پہ آتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی بڑی بڑی بات کرتے ہیں، بات کر کے چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ کو یاد نہیں عاطف کہ اسی پارک میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کراچی شہر کے لیے 2019 فیبروری میں 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا. ایک پلیٹ بھی لگائی ہوئی انہوں نے بےہنگم سی یہاں پہ بدنما سی. وہ 162 ارب روپے کیا وفاقی حکومت نے کراچی میں لگائے؟ عمران خان صاحب نے لگائے، اسد عمر صاحب نے لگائے. یہ بار بار تعصب کو پھیلاتے ہیں،
بار بار تفریق کی سیاست کرتے ہیں. اسد عمر صاحب کو اتنا شوق ہے کراچی میں آئے, کراچی میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد سے الیکٹ ہوتے ہیں, اسلام آباد سے اپنی مراد لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے کراچی پر بات کرنے کی وہ کرتے ہیں. میں سوال پوچھنا چاہوں گا اسد عمر صاحب سے کہ کراچی شہر کے بارے میں اسد عمر صاحب اور ان کے اتحادی کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل ہے, کمرشل کیپٹل ہے. ان کے پی ایچ ڈی پی میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں, جو کہ براہ راست اسد عمر صاحب کے ماتحت بنایا جاتا ہے, اس میں کراچی شہر کے لیے کتنے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہائی وے کی کتنی اسکیمز ہیں جو کہ انہوں نے صوبہ سندھ کے لیے مختص کی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں, سندھ سے پیسے لینے کے بعد انڈس ہائی وے کے پیسے 14 ارب روپے میں بننی تھی, 7 ارب روپے سندھ گورنمنٹ سے لے لیے, 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو لگانے تھے اور وہ انڈس ہائی وے بننا تھا. 2017 مارچ سے وہ پیسے ہم سے لیے ہوئے, ابھی تک انہوں نے وہ انڈس ہائی وے نہیں بنایا. یہ گرین لائن پہ آج جو بہت شامیانے بجا رہے ہیں, ان کو پتا ہے ماضی میں یہی لوگ اس گرین لائن کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ جنگلہ بس سروس ہے. یہ گرین لائن ماضی کی حکومتوں نے سٹارٹ کی, اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس گرین لائن کے سٹرکچر سے جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے, آپ خود وہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کا کیمرہ دکھائے کہ آپ نے گرین لائن کے بفر کو تو کریٹ کر دیا, لیکن اطراف کی سڑکوں کا جو آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. ضیاء الدین ہاسپٹل کے سامنے جو پارک ہوتا تھا جہاں پر آپ نے ملبہ ڈالا ہے, وہ ملبہ آپ آج تک نہیں اٹھا پائے ہیں. جو ناگن چورنگی کی لائنوں کو آپ نے بلاک کیا ہے, وہ آپ آج تک کلیئر نہیں کر پائے ہیں. آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے, اسٹیک ہولڈرز پریس کانفرنس ہو رہی تھی, بیچ میں خود بیٹھے تھے, ایک طرف خرم شیر زمان, ایک طرف حلیم عادل شیخ. اسٹیک ہولڈر کا ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ شعر اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں. یہ صرف اپنی ذات اپنی ذات اپنی ذات کا سوچتے ہیں, باقی ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. یہ انہوں نے پہلے پوچھا تھا, ایک کر کے آپ سے پوچھ لوں گا. اچھا مجھے بتائیں, اس وقت تو کوئی قانون چینج نہیں ہوا. میں 3 مہینے 3.5 مہینے سے ہوں, آپ کو کراچی کے اندر سڑکیں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, صفائی کا نظام بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پارکس, پلے گراؤنڈ جو کہ بند تھے, ماضی میں بند کر دیے گئے تھے, ان کو کھولا جا رہا ہے. آپ کو کوئی قانونی ترمیم کی ضرورت تھی. یہ پارک آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پارک کے اندر آپ کو گھاس نظر آتی ہے, پانی یہاں پر ہے, درخت نہیں ہے. 4 سال وسیم اختر صاحب تھے, درخت لگا لیتے تو آج شاید یہاں پر سایہ ہوتا, درختوں کا سایہ ہوتا. تو یہ وسیم اختر صاحب انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ جو ان کے اختیارات تھے, ان کو انہوں نے اس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا, کیونکہ ان کا انٹرسٹ اور تھا. کاغذات تو یہ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان لوگوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپنے کام پر انہیں ترجیح دی ہوتی اور چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہوتی, انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے کہہ کے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, اور 4 سال تک وہ یہی کہتے رہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. وسیم اختر صاحب کی سیاسی جماعت جو آج عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے, وسیم اختر صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت نے کراچی شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایم کی پالیسی کیا ہے, ان کی پرائیورٹی کیا ہے. کیا وسیم اختر صاحب ایک ان گائیڈڈ میزائل ہوئے ہوئے, کیا ہوئے ہوئے, کیا انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کو کبھی مانا نہیں مانا؟ اس کا بہتر سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قانون کے اندر ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. قانون جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے, اور آپ ہمیشہ تھرو ڈیلیبریشن, تھرو ڈائلاگ قانون کو بہتر بنا سکتے ہیں. وہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو آج بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس قانون کے اندر ہم بہتری لے کر آئے ہیں. اس کے اندر ٹاؤن سسٹم کو ریسٹور کیا. کس کی ریکویسٹ تھی؟ MQM کی ریکویسٹ تھی, جماعت اسلامی کی ریکویسٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ 2001 میں نعمت اللہ صاحب, 2005 میں مصطفیٰ کمال صاحب اسی ٹاؤن سسٹم کے تحت کراچی کے سٹی ناظم بنے تھے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر ان کو کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے, سندھ سالڈ ویسٹ کا ان کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے. یہ ان کو تقویت دی جا رہی ہے. پولیس ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, ویمن امپاورمنٹ ہو, پرسن ود ڈسیبلٹیز ہو, اس کے اندر ان کا رول شامل کیا جا رہا ہے. اب یہ تھانے دار سے, SHO سے پوچھ پائیں گے کہ جی کہ آپ کے تھانے کی حدود میں کیا کیا کارروائی ہوئی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے, اسٹریٹ کرائم کی کیا پرابلم ہے. تو آپ تو مزید امپاور کریں, چیزوں کو بہتر کریں. بٹ چونکہ ان کا ایک ہی منجن ہے کہ ہاں
نیریٹو یہ سیل کرو کہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے تاکہ کل کو کوئی ہم سے سوال نہ پوچھے. وہ یہی بات کرتے آ رہے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا لا آیا ہے, ایک بیلنسڈ لا آیا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید امپاور کرے گا. اس نظام کو چلنے دیں, اچھے لوگوں کو الیکٹ ہو کر آنے دیں. وہ کراچی والوں کے بلکہ پورے سندھ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں وہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ اپنا کام کر پائے گا. جی منیر. میں اس کا کیا جواب دوں. ایک 97 کی میں تصویر دیکھتا ہوں, وہ لیاقت جتوئی صاحب کی کیبنٹ کی, اس میں شاید وسیم اختر صاحب تھے, پینٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, انہوں نے کچھ اور پہنا ہوا تھا. یہ تعصب کی باتیں خدارا کرنا چھوڑ دیں. خدارا ہم کب تک لوگوں کو تفریق کا لیکچر دیں گے, کب تک یہ تعصب کی باتیں کریں گے. دلوں کو جوڑیں, لوگوں کو ملائیں, لوگوں کی خدمت کریں. وہ وسیم اختر صاحب جو کہ 4 سال, مطلب میرے خیال میں اگر آپ ایم کیو والوں سے یہ پوچھیں گے تو وہ بھی کنفرم کریں گے کہ کراچی کی تاریخ کا اس سے زیادہ نکما میئر کوئی نہیں آیا تھا. یہ سب کہیں گے. تو خدا را ان کو بولے چھوڑ دیجئے اس طرح کی باتیں کرنا. لوگوں کے دلوں کو جوڑیں, لوگوں کو کنیکٹ کریں, مل کر کام کریں. جس کو کراچی والے الیکٹ کریں گے, جس کسی کو بھی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ایس پی ہو, پی آئی بی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو, جس کو وہ الیکٹ کریں گے اس کو آنے دیں. وہ شہر کی خدمت کرے, مسائل کا حل تلاش کرے, بٹ خدا را یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینق سے دیکھ رہے ہیں. واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ میں ان کا اختیار ڈال دیا گیا, قانونی ترمیم پاس کر دی گئی ہے, جو کہ بار بار یہ ماضی میں کہتے تھے کہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. لیکن ہاں وہ والے جو لامحدود اختیارات تھے 2001 میں, جس کے تحت نعمت اللہ صاحب نے کراچی کی 22 سڑکوں کو کمرشل کر دیا تھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے 15 سڑکوں کو کمرشل کر دیا تھا. یعنی کہ کراچی کے اس پلاٹ پہ جہاں پر ایک فیملی رہتی تھی اب وہاں پر 50-50, 100-100, 200 فیملیز رہ رہی ہیں. یہ والا کام میں سمجھتا ہوں غلط ہوا تھا, غلط طریقے سے ہوا. اور آج کراچی کا جو برا حال ہوا ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے تھے جن کو ماضی میں عدالتوں نے بھی انفارچونیٹلی انڈورس کیا تھا. آج جو لوگ عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ کراچی کے انفراسٹرکچر میں یہ کمی آ گئی ہے, وہی لوگ 2003-2004 میں عدالت گئے تھے کہ نعمت اللہ صاحب نے یہ جو کمرشلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے یہ غلط ہے. اور اس وقت انہی عدالتوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ نہیں, حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا, اور حکومت نے پالیسی بنا دی ہے, ہم اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی جو ہے وہ بلڈنگز تو بن گئی, لیکن کراچی کا جو انڈر گراؤنڈ پانی کا نیٹ ورک تھا, سیوریج کا نیٹ ورک تھا, پانی کی سپلائی کا سسٹم تھا, اس کو ان لوگوں نے بہتر نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس لامحدود اختیارات نے کراچی شہر کی خدمت نہیں کی, کراچی شہر میں تباہی برپا کی, جس کا خمیازہ ہم سب آج بھگت رہے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے نا, ماضی میں انہی لوگوں نے وہ گراؤنڈ اپنے کسی دوست کو دے دیا, کسی اور دوست کو دے دیا, کسی اور دوست کو دے دیا. اب اگر آج میں اس کے کانٹریکٹ کو کینسل کروں گا تو پھر مجھے تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ مرتضیٰ وہاب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس نے کراچی والوں سے یہ فیسلٹی چھین لی. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں اس تعصب نے جو فیصلہ سازی ہے نا اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ کراچی کے پارک, پلے گراؤنڈز کراچی والوں کی ملکیت ہے, اس شہر میں بسنے والوں کی ملکیت ہے, بچوں کو کھیلنے کی اپرچونٹی ہونی چاہیے. میں تو اس پارک کے بارے میں کہتا ہوں, یہ جو اتنا بڑا باغ ہے اس کے بارے میں تاثر یہ پارک بند ہے. جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ پارک کھلا ہے آئیے تو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اس چیز کو. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 5, 6, 7, 8 سالوں کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کو بند کر دیا, جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو ہم تو پارکس کو کھولنے کا ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ جو 3-4 مہینے میں نے کام کیا اس کو آپ ان کے 4 سال سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. تھوڑا وقت میرے پاس اور ہوگا تو انشاءاللہ وہ چیزیں میں کر کے دوں گا. سر یہ اسپورٹس کے حوالے سے بات کروں گا. KMC
ان کا اپنا گراؤنڈ ہے کشمیر روڈ کے اوپر، اور وہاں پر ایک اسپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا تھا 4 سال پہلے، لیکن اس کا کام 2 سال سے تعطل کا شکار ہے. اب یہ حالت ہے، وہاں پر پرانی گاڑیاں KMC کی ہیں، ان کا قبرستان بن چکا ہے. حالانکہ اس کے اوپر کافی 18 کروڑ یا 20 کروڑ کا خرچ بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد وہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور زیر تکمیل ہے. اور وہاں پر آپ اگر جا کے 3-4 مہینے اگر آپ کو ہو گئے، آپ کھیلوں کی بات کر رہے ہیں، مثبت امیج کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے ایک وزٹ کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت برا حال ہے اس کا. مطلب میں وزٹ کر چکا ہوں، میں کشمیر اسپورٹس کمپلیکس کے سامنے رہتا تھا، تو میں نے وہاں ٹینس بھی کھیلی ہے، وہاں واک بھی کی ہے، سوئمنگ بھی کی ہے، مجھے اس کا ماضی پتہ ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا اور بیک گراؤنڈ لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے KMC، اور یہ بات آپ فہیم زمان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جو آج ہمارے سپورٹر نہیں ہیں. جب وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بی بی شہید سے KMC اسپورٹس کمپلیکس کو ریویمپ کرنے کا ایک منصوبہ اپروو کرایا تھا، جس کے تحت آج بھی اگر آپ جائیں گے تو جو چورنگی والی وہاں پہ آپ کو پلرز بنے ہوئے نظر آئیں گے. وہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے آ کے روک دیا تھا. لیاقت جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے، فاروق ستار صاحب وزیر بلدیات تھے. ذرا ان چیزوں کو بھی چیک کیجیے گا. بدقسمتی کے ساتھ آپ کی جو چیزیں ہیں نا، وہ روانی کے ساتھ چل نہیں پاتی ہیں. جو نئی حکومت آتی ہے ان چیزوں کو روک دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں KMC اسپورٹس کمپلیکس کی جو ماضی کی گلوری ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس اتنا، چونکہ میں ایک چھوٹے پیریڈ کے لیے آیا ہوں، اس چھوٹے پیریڈ کے اندر میں اس ایریا کو کمپلیٹلی ریویمپ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی میں فیصلہ کرنے جاتا ہوں اس کو یہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ مرتضی وہاب نے یہ غلط چیز کر دی، وہ غلط چیز کر دی. الیکشن فروری مارچ میں ہونے جا رہے ہیں. اس فروری مارچ کے بعد یہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، جس سیاسی جماعت کی بھی ہوگی، اس کے سامنے یہ سوال رکھیے گا. اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو ہاں، میں اس میں پلانٹیشن ابھی کر سکتا ہوں، اس کے دروازے لوگوں کے لیے کھول سکتا ہوں. آج بھی شام میں لوگ وہاں واک کرتے ہیں، ورزش وغیرہ کرتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. بٹ ہاں، اس کے سوئمنگ پول والے ایریا کو، ٹینس کورٹ والے ایریا کو، جو بولنگ ایلے وہاں پر بنائی گئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بٹ بدقسمتی کے ساتھ وہ میں 2-2.5-3 مہینے میں ان چیزوں کو درست نہیں کر سکتا ہوں. تھینک یو.